آج میں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وضو اور جدید میڈیکل۔ اللہ اکبر۔ پہلے آئیں، وضو کے کتنے فرض ہیں جی؟ وضو کے فرض ہیں جی 4۔ وضو کے کتنے فرض ہیں جی؟ 4 فرض ہیں وضو کے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا یہ طول و عرض میں سے، یعنی ماتھے سے جہاں سے عموماً بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ اس کی لمبائی ہے، اور چوڑائی ہے جی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے جی؟ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا۔ وضو کے کتنے فرض ہیں جی؟ بولو جی، وضو کے کتنے فرض ہیں؟ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ پہلا فرض ہے وضو کا چہرہ دھونا، اور وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے جی کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، یعنی کوہنی کے اوپر تک پانی جانا چاہیے۔ کونی کا جو حصہ ہے نا، اگر اس سے نیچے پانی رہا یا طول و عرض جو چہرے کا بیان کیا گیا اس میں سے کوئی فرق آیا تو وضو میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو فرض میں، وضو کے فرض میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو اس کا مطلب ہے وضو نامکمل ہے، اور اگر وضو نامکمل ہوا تو عبادت بھی نامکمل ہوگی۔ تیسرا فرض ہے جی مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا جی۔ اب یہ چوتھا فرض ہے جی ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ ہو گئے 4 فرض، وضو کے 4 فرض۔ امام قدوری نے 9 سنتیں لکھی ہیں، نور العزا نے 18 سنتیں وضو کی بیان کی ہیں۔ آئیں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے وضو کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کملی والے اسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے احباب ایسے ہوں گے جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یار کتنی خوبصورت بات ہے کہ قیامت کا دن، جس دن بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، بڑے سارے چہرے روشن ہوں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں حضور کی امتی، اس وضو کی برکت سے ہمارے چہرے بھی روشن ہوں گے، ہمارے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، ہمارے پیر بھی روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے فرمایا جس کو جتنی چمک چاہیے وہ اتنا ہی وضو سے پیار کرے۔ اب آجائے جی وضو کی سنتیں بیان کرنے سے پہلے ایک اور روایت سنیں۔ نسائی میں یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں والے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کے لیے جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں والے گناہ جھڑ گئے، جب کلی کی تو منہ والے گناہ، اور جب چہرہ دھویا تو چہرے والے گناہ جھڑ گئے، اور جب کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھویا، اللہ اکبر، جب سر کا مسح کیا تو سر والے گناہ جھڑ گئے، جب پاؤں دھوئے تو پاؤں والے گناہ جھڑ گئے۔ یار دین کتنا سونا ہے، اللہ اکبر، یہ دین کتنا حسین ہے۔ اے نبی پاک کے غلام، اے میرے محبوب کے امتی، ذرا تو سمجھ، ابھی تو عبادت کی تیاری کر رہا ہے، ابھی تو مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے آیا اور تم نے وضو کیا، گناہ پہلے ہی جھڑنے لگ گئے، گناہ پہلے ہی جھڑنے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا دین جو عبادت سے پہلے اتنے انعام دے؟ اللہ اکبر۔ آئیں وضو کی سنتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میڈیکل ہمیں کیا بتاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھوں کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ اب چلیں یہی سے میں جو ہمیں شریعت نے پیغام دیا اور جو میڈیکل ہمیں بتاتی ہے، اس پہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کریں گے،
اس کے بعد کیا کریں گے جی؟ ہاتھوں کو دھوئیں گے اور انگلیوں کا خلال کریں گے. اس طرح انگلیوں کا خلال کریں گے. ہاتھوں کو دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا. ہاتھ چونکہ آلہ طہارت ہیں، ان کی وجہ سے آگے ہم نے چہرے کو دھونا ہے، اعضائے وضو پہ پانی پہنچانا ہے. تو پہلی بات، جب ہاتھ ہی ناپاک ہوئے، ہاتھ ہی پاک نہ ہوئے، تو پھر باقی کے اعضاء کیسے پاک ہوں گے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے جی؟ ہاتھوں کو دھونا. ہاتھوں کو دھونے کے حوالے سے ہمیں میڈیکل کیا بتاتی ہے؟ میڈیکل نے ہمیں یہ بتایا کہ ہوا میں، فضا میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے ہاتھوں کو چھو جاتے ہیں. اگر کھانا کھائے تو ہاتھوں کے ذریعے وہ جراثیم معدے میں چلے گئے، نتیجہ بیماریاں. ہاتھوں کو جو جراثیم چھو جاتے ہیں، ہاتھ جسم کے کئی حصوں کو چھوتے ہیں، تو وہ جراثیم ان متاثرہ حصوں کو، وہ جراثیم جو ہاتھوں کو لگے وہ جسم کے دوسرے حصوں کو بھی متاثر کرتے ہیں. اب میڈیکل ہمیں یہ بتا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، کرونا کا پچھلے دنوں چند سال پہلے کرونا کی ایک وبا آئی. اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے. بار بار ہاتھ دھونے کے لیے میڈیکل نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ سینیٹائز استعمال کرو، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھو لو. نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ جراثیم سے پاک رہیں گے. تمہارے ہاتھوں کو جراثیم، کم از کم اتنے % تو جراثیم سے تمہارے ہاتھ محفوظ رہیں گے. یہ ہمیں میڈیکل بتا رہی ہے. اور کہا کہ تم ان کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے بچ جاؤ گے. یہ میڈیکل نے آج بتایا، میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا. یار جو دن میں 5 بار وضو کرے، ہاتھوں کو دھوئے، اس کے ہاتھ پھر کتنے صاف رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی کلی کرنا. کلی کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد سنت ہے مسواک. سرکار کی سنت مبارکہ ہے مسواک. آج ہم جدت کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جدید دور کی دوڑ ہے تو جدت کی طرف بھاگو. نتیجہ کیا؟ ہم پستی کی طرف آ رہے ہیں. ہم جدت کی طرف نہیں جا رہے. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور بھائی ہماری کامیابی مصطفیٰ کی سنت میں ہے. سائنس نے بھی آج گھٹنے ٹیک لیے، میڈیکل نے بھی مسواک کے سامنے گھٹنے ٹیک لیے. میڈیکل نے یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں، برش، مکمل طور پر ہمارے منہ کے جو جراثیم ہیں ٹوتھ پیسٹ اور برش کے ذریعے یہ ختم نہیں ہوتے. لیکن مسواک ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے منہ کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. یہ میڈیکل ہمیں کہہ رہی ہے، یہ میڈیکل ہمیں بتا رہی ہے کہ مسواک کے ذریعے. اب اگر مسواک نہیں کی تو وہ جو پیسٹ کی جا رہی ہے، جراثیم ابھی باقی ہیں، تو وہ پیپ کی شکل اختیار کرتے ہیں. اس سے آنکھوں کی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، پاگل پن، جنون، پٹھوں کا کھچاؤ اور معدے کے امراض جنم لیتے ہیں. لیکن مسواک اگر کی جائے، اور یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے، اور جو حضور کی سنت سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو حضور کی سنت کو زندہ کرے گا. تو مسواک جو وضو میں سنت رکھی گئی، سرکار نے فرمایا اگر میری امت کا گراں گزرنا مجھے نظر نہ آتا، مشقت میں پڑ جانا میری امت کا مجھے نظر نہ آتا، تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا. ہر وضو کے ساتھ. آپ جی مسواک، سنت مطہرہ نے ہمیں کیا پیغام دیا اور میڈیکل نے کیا کہا؟ میڈیکل بھی گھٹنے ٹیک گئی. اب اس کے بعد ہے جی ناک میں پانی ڈالنا. وضو کے دوران ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے. سنت طریقے سے جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو میڈیکل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ناک کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، اور سانس ہمارے پھیپھڑوں تک ہوا جب جاتی ہے نا تو نیم گرم ہوا ہمارے پھیپھڑوں، ناک کے اندر بال ہیں جی اور ریشے ہیں جو ان جراثیم کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ ناک میں پانی ڈالیں گے تو وہ حصے جراثیم کو صاف کرنے میں تقویت لیں گے اور کبھی ہو جائیں گے. تو نتیجہ کیا؟ جو میڈیکل کہہ رہی ہے، یہ تو وضو ہمیں 14 صدیاں پہلے سکھا رہا.
یہ تو وضو ہمیں حضور کا دیا ہوا پیغام، حضور کی سنت مطہرہ ہمیں 14 صدیاں پہلے بتا رہی ہے، یہ آج میڈیکل نے کہا۔ اس کے بعد ہے جی چہرہ دھونا، اللہ اکبر، چہرہ دھونا۔ اب چہرہ دھونا وہ میں نے پہلے آپ کو وضو کے فرائض میں بتا دیا، چہرہ کیسے دھونا، کتنا دھونا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں جی کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھوئیں اچھے طریقے سے کہ آپ کے چہرے کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد مسح کرنے سے، یہ سنت طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہاتھوں کو تر کر لیں، چہرہ دھوئیں گے، پھر کونیوں سمیت بازو کو دھوئیں گے اور اچھی طرح مل لیں گے۔ پے در پہ دھونا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سرکار کی سنتیں ہیں، بلکہ داڑھی کا خلال کرنا اس انداز کے ساتھ۔ اللہ توفیق دے ہمیں حضور کی سنت کو اپنانے کی۔ داڑھی حضور کی سنت، بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے، داڑھی سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور جوانوں میں تمہیں کیا بتاؤں، داڑھی رکھنے سے حسن آتا ہے۔ اگر داڑھی رکھنے سے حسن معاذ اللہ زائل ہوتا تو اللہ کے حبیب کے چہرے پہ داڑھی نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے رب کے محبوب کے چہرے پہ داڑھی سجی ہے تو اس سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا اس طرح۔ اس کے بعد جی کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے۔ اس کے بعد ہے سر کا مسح، اس طرح سنت طریقہ، دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں اور چھوٹی انگلی سے دائیں اور بائیں ہاتھ کی جوڑ کر کے اس طرح یوں آپ پیچھے لے جائیں، اور پھر یہ ہتھیلی بچی ہے، اس کو آپ آگے لے آئیں، انگلیاں اپنے کانوں میں اس طرح کہ کانوں کے پردے بھی تر ہو جائیں، انگوٹھا کان کے پچھلے طرف، اور جو ہمارے ہاتھوں کی پوشت ہے یہ گردن پہ لگائیں۔ گردن کا مسح کرنا، میڈیکل سائنس نے ہمیں اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ میڈیکل کہتی ہے کہ گردن کے زیادہ خشک رہنے سے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو ذہنی امراض کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ وضو کی حالت میں گردن پہ مسح کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گردن کو جب تری ملتی ہے تو پٹھوں کو تقویت ملتی ہے۔ پٹھے تقویت والے، پٹھے قوی ہوتے ہیں اور نتیجہ انسان کی صحت بنتی ہے، صحت مند ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جی پاؤں دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر آپ خلال شروع کریں گے، اس طرح خلال کریں گے کہ آپ چھوٹی انگلی کو اپنی طرف کھینچیں گے اور بائیں پاؤں تک آپ اس کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا جو وضو ہے یہ کتنا سونا دین ہے کہ ابھی آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی عبادت نہیں کی، گناہ بھی جھڑ گئے اور صحت کا انتظام بھی ہو گیا۔ جو باتیں میڈیکل نے ہمیں بتائیں 14 صدیاں پہلے، اسلام نے ہمیں ان کی تعلیمات سے روشناس کروا دیا۔ اور حضور سید عالم الاسلام کا فرمان ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے، جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرے، کامل وضو کرے اور بعد میں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، سارے دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ ابھی وضو کیا تو جنت کے سارے دروازے کھل گئے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پہ، میں قربان جاؤں حضور کی عظمت و مقام و مرتبہ پہ، جس نبی کے صدقے ہمیں اتنا کچھ ملا۔ اب وضو کر کے جنت کے سارے دروازے کھل گئے، جس مرضی دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ وضو انتہائی ضروری ہے کہ ہم پاکی حاصل کرنے سے پہلے ان باتوں کو غور سے سمجھیں اور پرکھیں۔ اگر وضو نامکمل ہوا تو ہماری عبادت بھی نامکمل ہوگی۔ عورتوں کے لیے پیغام ہے، ناخن پر جو نیل پالش لگاتی ہیں، یہ پانی اور جلد کے درمیان نیل پالش حائل ہو جاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ان کا وضو ہوا اور نہ ان کا غسل ہوا۔ اگر غسل جنابت ہے تو ہاتھوں پہ، ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، اس نیل پالش نے پانی تو آگے جانے نہیں دیا، جلد کو تو پانی نے چھوا نہیں، تو اگر جسم کا ایک حصہ بھی، غسل کے فرض ہیں جی 3، غسل کے کتنے فرض ہیں؟
اور وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 وضو کے فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، اور غسل کے 3 فرض پہلا غرغرہ، روزے کی حالت میں یہ احتیاط ہو کہ پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، وہ بھی حالت روزہ میں یہ احتیاط ہو کہ پانی آگے کو نہ چڑھے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، پورے جسم، کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے، اگر ایک بال بھی خشک رہا تو آپ کا غسل نامکمل ہوگا۔ اچھا کیا ہے سنت؟ کیا ہے سنت؟ طریقہ غسل کا یہ ہے، فرض 3 ہے، سنت یہ ہے پہلے محل نجاست کو دھویا جائے، پھر ہاتھوں کو دھویا جائے، اور پھر وضو کر لیا جائے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے وضو کا طریقہ رکھا۔ کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس میں، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ میں عرض نہیں کر سکا، تو وضو کر لیں اور اس کے بعد سارے جسم پہ پانی بہا لیں۔ تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں پانی نہیں پہنچتا تو وضو یا غسل نامکمل ہوگا، اور اگر عورتیں غسل کریں یا وضو کریں لیکن ہاتھوں پہ نیل پالش لگی ہے تو وہ پانی تو اس حصے تک پہنچے نہیں جسم کے، نتیجہ ناپاک، جسم بھی ناپاک رہا۔ اور مصلے پہ کھڑے ہونا جب جسم ہی ناپاک ہے، غسل ہی نہیں ہوا، غسل جنابت اپنے تائیں تو کر لیا، وضو بھی کر لیا، یہ ذہنی طور پہ تمانیت حاصل کی ہے، حقیقی طور پہ اس کو پاکی حاصل نہیں ہوئی۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامل صحیح وضو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔